Youth TV follow for more Islamic videos. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے اور تیسرے پارے کا 10واں رکوع۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، اور مدینہ المنورہ کے ابتدائی ایام جو تھے، ان ابتدائی ایام کے اندر جو مسلمان تھے نئے نئے، ان کو پریشان کرنے کے لیے کافر جو تھے نا، وہ بڑی بڑی سازشیں کر رہے تھے کہ تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، یہ مدینہ مکہ المکرمہ سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے ان کو وہاں ٹکنے نہیں دیا، وہاں سے نکال دیا ہے، تو تم نے یہاں ان کو جگہ دے دی ہے، الٹا تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گے، تو پھر تم نہ ادھر کہہ رہو گے نہ ادھر۔ یہودی سازشیں کر رہے، کیونکہ آپ کو پتہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے اور مکہ المکرمہ میں مشرک تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہودی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ پھر جب ہوا بدر کا معرکہ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب بدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 313 کو فتح یاب کیا تھا، جب ان کو کامیاب کیا تھا۔ اب مدینہ کے یہودیوں کو مسلمان کہتے تھے ہاں بھی اب بولو، تم تو کہتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ تو 313 نے ان کو ہلنے نہیں دیا، 1000 کو ناکو چنے چبوا گئے، ان کو جناب ان کا کہیں مار دیے بھگا دیے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر ان کو لڑنے کا طریقہ نہیں آتا مشرکین مکہ کو، جب ان کا پالا ہمارے ساتھ پڑے گا نا تو پھر تم دیکھنا ہم ان کی کیا درگت لگاتے ہیں، یہ ایسی باتیں کر کے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس موقع پر جواب اللہ نے خود دیا ہے کہ اچھا یہ جو تمہاری اکڑ ہے نا، یہ تمہاری بدماشی ہے، یہ ان قریب نکلنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا قد کان ستغلبون وتحشرون، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں جنہوں نے کفر کیا یہودیوں سے، ستغلبون وتحشرون، کہ ان قریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے، مسلمان تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، حاوی ہو جائیں گے۔ اور تحشرون الی جہنم، پھر اگلی بات بھی سن لو، دنیا میں بھی لتریشن تمہاری ہونی ہے اور آخرت بھی جہنم کے تمہارے ساتھ لڑنی ہے۔ اور بئس المہاد، یہ جہنم بڑی بری جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سب کے لیے دو جماعتیں جو لڑی ہیں نا مدینہ المنورہ کے بدر کے موقع پر، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، تمہارے سب کے لیے۔ اللہ نے یہ سارے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب کیا کیا کہ دو جماعتیں تھیں۔ کون کون سی جماعت تھی؟ ایک مسلمانوں کی جماعت تھی اور ایک کفار کی جماعت تھی۔ مسلمان 313 تھے، کافر 1000 تھے۔ بدر کا جو مقام تھا، بدر کی جو جگہ تھی، وہ طے پائی کہ یہاں پر جنگ ہوگی۔ بدر کے مقام پر 2 میدان تھے، 2 میدان جہاں پر دونوں فوجوں نے الگ الگ کھڑے ہونا۔ کافر جو ہے نا، وہ مشرک، وہ جلدی جلدی آ کے انہوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا، اس میدان پر قبضہ کر لیا جو بالکل صاف اور شفاف پکی جگہ تھی۔ اب مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی وہ سارا ریتلا علاقہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ریتلا علاقہ جو آپ کو پتا ہے کہ ریتلے علاقے میں بھاگنا بھی مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ جم کے بندہ لڑ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب مسلمانوں کے ساتھ مدد آئی۔ مدد کیا آئی ہے؟ سب سے پہلے تو تیز آندھی شروع ہو گئی، تیز آندھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مسلمانوں کے ساتھ مدد یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تیز آندھی آئی ہے، اس آندھی نے ان مسلمانوں کے پاؤں سے ریت کو اکھاڑ کے نا، اڑا کے ان کافروں کا میدان سارا ریت سے بھر دیا ہے۔ اب جو ریت اوپر ریت پورے میدان کے اندر ایک تو ان کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی اور ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ اوپر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش نازل کر دی۔ جب بارش ہوئی ہے تو وہ ریت جو تھی نا، وہ ریت مٹی بن کے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں ترکن پیدا کر دی،
بات سمجھ گئی؟ وہاں آپ ان کے پاؤں نہیں ٹک رہے تھے، وہ کوئی تلکتا ادھر جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا. یہ اللہ کی دوسری تائید تھی، دوسری نصرت تھی، مسلمانوں کی دوسری مدد تھی. تیسری مدد مسلمانوں کے ساتھ یہ تھی کہ وہ اپنے ریتیلی جو جگہ تھی نا وہ کیا ہو گئی، بارش کے ساتھ مضبوط ہو گئی. وہاں پر ان کے پاؤں جم گئے، تگڑے ہو گئے، تیار لڑنے کے لیے. چوتھی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آئی، آگے اللہ نے فرمایا ہے، اس کے اندر بھی اشارہ ہے. چوتھی مدد اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیج دیے ان کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے مسلمانوں. یہ 4 ظاہری مددیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ نے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تم سب کے لیے ان 2 جماعتوں کے اندر کیا بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں. جو کون سی 2 جماعتیں ہیں؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت ان میں سے، فئۃ کہتا ہے جماعت کو، گروہ کو، جتھے کو، لشکر. فئۃ ایک جماعت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑ رہی تھی، مسلمانوں کی جماعت اللہ کے لیے لڑ رہے تھے. کتنی شاندار یہ بات ہے. لڑائی کرنے والے کتنے تھے بھائی مسلمان؟ ہاں جی، پوری جماعت کی گارنٹی اللہ خود دے رہا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 313 کے 313 سارے کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اللہ کے لیے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ 313 کی ساری نیتیں کیا تھیں؟ صاف تھی. کوئی بہادری دکھانے کے لیے، کوئی جرت دکھانے کے لیے، کوئی تکبر کرنے کے لیے، کوئی گھمنڈ کرنے کے لیے، کوئی ریاکاری کرنے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ تقاتل فی سبیل اللہ. اور کیا کہنے ان کے بدریوں کے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی خود دے رہا ہے کہ یہ صرف سارے کے سارے میرے لیے لڑ رہے تھے. اچھا، وَأُخْرَى کافرہ، اور جو دوسری جماعت تھی، دوسری جماعت کیا تھی؟ وہ کافروں کی جماعت تھی. اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ پہلی جماعت کس کے لیے لڑ رہی تھی؟ نعیم صاحب، اللہ بھائی آپ کو خیر ہے؟ اب نیند آ رہی ہے، یہ ٹوپی تھا ایک کم ٹھنڈا ہی رہتا کرو، یہ زیادہ گرمائش کے لیے لوگ بندے نے سست کر دیا. تو اب کتنی جماعتوں کا تذکرہ ہوا ہے؟ سبق 2 جماعتوں. ایک کافروں کی جماعت ہے، بدر کی بات ہو رہی ہے، بدر کی کلاس میں سونے نہیں دیتا بڑی معذرت کے ساتھ. ہاں جی. اور دوسری جماعت کن کی ہے؟ ایک مسلمانوں کی جو مدینہ المنورہ کے مسلمان، اور دوسری کافروں کی جو مشرک آئے تھے مکہ المکرمہ سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تو مسلمانوں کی جماعت تھی وہ خالص اللہ کے لیے لڑ رہی تھی، ان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھا. اور دوسرے کافر تھے یرونہم مثلیہم رأی العین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کافر ان کی طرف دیکھتے تھے نا تو وہ ایک ایک بندہ 2 نظر آتے تھے ان کو. کتنے نظر آتے تھے؟ 2. مسلمان وہ تھے تو 313، ٹھیک ہے، تو لیکن ان کو نظر 626 آتے تھے. کافروں کو نظر کیا آتے تھے؟ رائے العین. اللہ نے فرمایا مثلیہم، ڈبل نظر آ رہے تھے. اچھا، رائے العین کا مطلب ہوتا ہے حقیقی نظر، یعنی ظاہری طور پر بھی. ایک تو ہوتا نا بندہ کہتا ہے یار لکھا جا پہندا ہے کوئی بندے 2 نے، بندہ کہتا ہے یار لگتا ہے میری نا نظر کمزور ہو گئی ہے، بندہ ایک کے تو نظر 2 آنے، لیکن ان کو حقیقی طور پہ وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے بھئی یہ بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو کھڑے اس انداز سے کیا تھا کہ اگلے بندے کو ڈبل نظر آ رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تھی. ٹھیک ہے، یہ 5ویں تائید ہوگی اللہ رب العالمین، 5ویں مدد یہ ہوگی اللہ کہ رائے العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ جس کی مرضی تائید کرے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کیا ہو؟ کیوں جی ندیم بھائی، اللہ کے لیے بندہ مخلص ہو، پھر گھوڑے چھوڑ کے بیٹھے. ہاں، تو بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے نا تب بلیو کرو اللہ کی قسم پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد بڑی آتی ہے. تو اللہ رب العالمین بلائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے لڑنے کے لیے گیا ہو تو اللہ مدد دوسرے گھر کی کرے. آزمانے کے لیے کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مومن مسلمانوں کو آزما بھی لیتا ہے. تیسرا عہد کے میدان میں اللہ نے آزمایا، عہد کے میدان میں آزمایا. ایک دفعہ جو ہے جنگ کا 5 سا بدل گیا، حنین کے مقام پر آزمایا. 12,000 مسلمانوں کی تعداد ہے، 12,000
ٹھیک ہے. آگے کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ حنین میں پتہ ہے کتنی تعداد تھی؟ کافر 4000 تھے. ٹھیک ہے. بنو حوازن اور بنو ثقیف 2 قبیلے خطرناک قبیلے تھے. یہ جو حوازن ہے نا، یہ جو حنین ہے، یہ جگہ ہے مکہ المکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو حنین کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام جنگ حنین. وہاں پر یہ لڑائی ہوئی تھی. ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر تھوڑا سا نا، صحابہ کے دلوں کے اندر تھوڑا سا فخر، گھمنڈ یہ آ گیا. کیا لے ہم 12000 ہیں اور یہ 4000 ہیں، ہم تو وہ ہیں جو 313 نے ان کو ہلنے نہیں دیا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اب 4000 پورا ان کے اندر 2000 جنگجو تھے بنو ثقیف کے لوگ، خطرناک قسم. یار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، اللہ کا معیار ذرا اور ہے، ہمارا معیار اور ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جناب یہ پہنچی سرکار نماز پڑھے نہ پڑھے ہو بخشے بخشائے رہے، پتہ لگے گا سمجھ آئی نا. ان کی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کی داڑیاں بھی اندر ہیں، ان کی نمازیں بھی اندر ہے، کھائی دبی جا رہے ہیں سارا کچھ، اور باقی سارا دین اندر ہی اندر ہے. صحابہ کے دل کے اندر تھوڑی سی بات آئی ہے کہ ہم تو وہ ہیں جو 313 نے ان کو جو ہے نا دن کو تارے دکھا دیے تھے، اور یہ 4000 اور ہم 12000، تو یہ یوں کر کے ان کو ختم کر دیں گے. ان کے 2000 تیر برسانے والے بڑے نشانہ بازوں نے تیر برسائے نا، تیروں کی بچھاڑ ہوئی، مسلمان گھبرا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے رہ گئے میدان کے اندر، سارے بھاگ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی. ان کافروں کے تیروں کے رخوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیر بھی نہیں لگا. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور آ کر سامنے کھڑے ہوئے. پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں پر تیر برداشت کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آنے سے. پھر آپ نے میں طلحہ ان کو بلاؤ، سب کو فلاں فلاں قبیلے والے کو بلاؤ، فلاں قبیلے کو بلاؤ. پھر صحابہ کو آوازیں دی، بلایا، اور سارے صحابہ وہاں پر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر دی. ٹھیک ہے، کہ وہ وقت یاد کرے جب تم تکبر میں آ گئے تھے. ہمیں تکبر کسی کا بھی پسند نہیں ہے، بے شک ہمارے جتنے مرضی قریبی کیوں نہ ہو. اتنا اللہ کو غصہ آتا ہے تکبر، فخر، غرور اور گھمنڈ. بات سمجھائی؟ یہاں پر اللہ فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت اور اپنی مدد کے ساتھ جس کی مرضی اللہ تائید کرے. اور کس کی تائید کر رہا ہے یہاں پر اللہ؟ مسلمانوں. ان فی ذلک لعبرہ. پھر اللہ فرماتے ہیں بے شک اس کے اندر بڑی عبرت ہے. کن کے لیے؟ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، پرکھنے والوں کے لیے، دین کو سمجھنے والوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب